یہ جو ذکر ہے نا یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے. سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں. ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے. آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کریں، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے. ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے ہوں، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے. جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی. یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں. ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں. دکھ بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا. جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے. زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں. اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلیں کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے. میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے.
तुम्हारे यहाँ लोगों की पसंद हो जाती है, आजकल भी कुछ पसंद है लोगों की कि बर्गर खाना है, कि शवारमा खाना है, कि पिज़्ज़ा खाना है, और फिर उसमें भी अक़साम है। मैंने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी आपने कभी नहीं बताया आपको क्या पसंद है। मतलब सारे लोग बताते रहते हैं, अब तो खैर दौर नहीं रहा, ये मीडिया ने बड़ी सारी चीज़ें हमसे छीन ली, वरना बहुत सारे आस्थानों से माहाना रसाले निकलते थे, मदारस के माहनामे होते थे, मजल्ला निकलता था, पर्चा शाया होता था। तो अक्सर उलमा के, मशाइख के और भी जो लोग सियासी समाजी कद काठ रखते थे उनका इंटरव्यू किया जाता था। तो 2-3 सवाल बड़े ख़ास होते थे, आपको पसंद क्या है, रंग कौन सा पसंद है, खुशबू कौन सी पसंद है, खाने, ये तकरीबन कमोबेश सभी से पूछा जाता है। तो पढ़ते थे हम। मैंने एक दिन अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा जी आप सादे बंदे हैं, आपको क्या पसंद है, मेरा दिल करता है पूछ लूँ ताकि कल को हम उसका लिहाज करें। तो वालिद साहब फरमाने लगे, पुत्र जे ते लगी हुए ना भुख तो फिर ते हर शाही पसंद है, अगर भूख लग जाए तो फिर अचार का भी बड़ा ही मज़ा है, और अगर भूख ना हो तो फिर जो मर्जी भी आ जाए, नखरे नखरे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जायका अगर लेना चाहें तो अचार का भी आ जाता है, लुत्फ लेना चाहें तो चटनी का भी आ जाता है। और अगर मिजाज आप घुटन वाला बना लें, एक टेंशन है, देखे ना 360 हड्डियां इंसानी जिस्म में, घुटने में दर्द है 360 है, उनमें से 359 ठीक हैं, सिर्फ एक में दर्द है। बंदे ने पूछा तबीयत क्या है, कहते हैं मेरे घुटने में बड़ी दर्द है। और भाई एक दर्द में है ना तो बाकी तो ठीक है ना, सारी बाकियों की भी तो बात करना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा के लिए, मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, वो पीर साहब आपको तो यही काम है, तो हम तो बड़ी आजमाइश में। मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर यही वाली सोच सहाबा की होती तो वो कहते हैं कि पहले जंगे सारी खत्म हो लें फिर हुजूर के हुस्न का जिक्र करेंगे। वो कहते हैं पहले सारे मुनाफिकीन से निमट ले, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ की तारीफ करेंगे। वो कहते हैं जी पहले सारे दुखों से गुजर जाएं, फिर हम बताएंगे कि नबी पाक की जुल्फ किस तरह की थी। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया। बदर की जंग भी होती रही, और हजरत अनस बिन मालिक सवेरे हमें ये भी बताते रहे कि रात मैंने हुजूर को दुआ मांगते भी देखा है, जंग करते भी देखा है। और ये सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कहते हैं लोगों ये भी मैंने देखा है, लोगों मैंने देखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रात को ही छड़ी से निशान लगा दिए थे कि सवेरे अबू जाल यहाँ मरेगा, सवेरे उतबा उतैबा यहाँ मरेगा, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दुरूद। तो अजीज दोस्तों देखे ना, बदर के दिन भी जब आजमाइश थी, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, जब फौजें सरहदों पे खड़ी थी, 1000 का 313 से मुकाबला था, और तलवारें कोई नहीं, असला कोई नहीं, जिरहा कोई नहीं, ये सारे दुख भी साथ रहे, और नबी पाक के इल्म की फजीलत भी वो साथ साथ बयान करते रहे।